السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے ہر ایک اعمال اور عبادات میں اخلاص، یعنی اللہ کی رضا کو کیسے شامل کریں۔ تو آج ہم ذکر کریں گے نماز میں اخلاص کیسے پیدا کریں۔ نماز میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے نیت کو خالص اللہ کے لیے رکھنا، خشوع و خضوع اختیار کرنا، نماز کو اطمینان سے ادا کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ کی وحدانیت اور حدیث میں خشوع کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز میں دل کی حاضری ہو، اور احادیث میں ہے کہ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی اسے دوزخ سے آزادی ملتی ہے، اور نماز میں سکون اور اطمینان لازمی ہے۔ قرآن کی روشنی میں اخلاص سورۃ التکاثر پارہ 30 آیت 1 سے 2۔ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی۔ اس میں غفلت سے بچنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا حکم ہے، جس سے نماز میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ البینہ پارہ 30 آیت 5۔ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ آیت اخلاص کی بنیاد ڈالتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو۔ سورۃ البقرہ پارہ 1 آیت 238۔ نمازوں کی محافظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے پورے خشوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ اس میں خشوع اور محافظت پر زور دیا گیا ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں اخلاص سمجھیے۔ حدیث: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری حدیث 1۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز میں اللہ کو اپنے سامنے سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث 525۔ یہ خشوع کی کیفیت کا بیان ہے۔ جو کوئی اللہ کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک نار سے، دوسری نفاق سے۔ ترمذی حدیث 241۔ یہ عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب ہے۔ جو شخص نماز میں اپنے رکوع اور سجود کو اچھی طرح نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ابو داؤد مسند احمد میں۔ اس میں اطمینان اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ عملی اقدامات نیت خالص: ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ خشوع: دل لگا کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر نماز پڑھنا۔ تعدیل ارکان: اطمینان اور سکون کے ساتھ ہر رکن ادا کرنا۔ تدبر: تلاوت اور دعاؤں کے معانی پر غور کرنا۔ یاد دہانی: نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اخلاص کے بارے میں اولیاء کے اقوال: حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں ودیعت رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت عمل کی فکر نہ کرو بلکہ قبولیت عمل کی فکر کرو، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اخلص العمل یجزیک منہ القلیل، یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کرو کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہوگا۔ ایک ولی اللہ نے اپنے بھائی کو لکھا، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو کہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہوگا۔ حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
عمل کرنے والوں پر سب اعمال سے زیادہ سخت عمل نیت کو خالص کرنا ہے۔ ایک اور اللہ والے فرماتے ہیں، جس کے عمل میں اخلاص ہو اس کے لیے ویسا ہی اجر ہوگا، اور جس کے عمل میں ملاوٹ ہو اس کے لیے اجر بھی ویسا ہی ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ اعمال اور عبادات میں اخلاص کتنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں روزوں میں اخلاص، کھانا کھانے اور پینے میں اخلاص، سونے میں اخلاص، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے میں اخلاص، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی رضا کے لیے پوری امت تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔